بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سبین ود وائس۔ سبین ود وائس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا۔ اب یہ کہانی آپ فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر جو ہماری ٹیم کا ہے، اس پہ آپ سب بہن بھائی اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔ کہانی ہے آج ایک ہمارے پردیسی بھائی کی، جنہوں نے اپنی ڈائری پہ یہ کہانی لکھی۔ آگے ان کی والدہ نے اس کو تکمیل پایا۔ سب پردیسی بھائیوں کے دلوں کو کیفیت جاننے کے لیے کہانی۔ 2 مہینے کی چھٹی کا آج آخری دن تھا اور بچوں کے ساتھ آخری ناشتہ بھی۔ گھر کی دہلیز پار کی تو پھر 2 سال بعد ہی لوٹوں گا، یہ سوچ کر آج آلو کے پراٹھے کا ذائقہ بھی سعودی عرب کے سوکھے خبز کی طرح لگ رہا تھا۔ روز کی طرح آج سب کے چہرے کھلے ہوئے نہیں تھے بلکہ مرجھائے ہوئے تھے۔ آج گھر میں چہل پہل نہیں تھی، سب اداس تھے سوائے چھوٹے بیٹے کے، جو ہاتھ میں غبارہ لیے کھیل رہا تھا، جس کو ابھی یہ نہیں معلوم تھا کہ ہجر کیا ہے، پردیس کیا ہوتا ہے، اپنوں سے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے۔ وہ ان تمام باتوں سے نا آشنا ہاتھ میں غبارہ لیے مجھ سے اس بات کی ضد کیے جا رہا تھا کہ میں بھی جہاز پر بیٹھوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ میں اس کے معصوم سوالوں پر نادم، اپنی مجبوریوں پر ماتم کنا دسترخوان پر بیٹھا اسے روٹی کے ٹکڑوں سے بہلا رہا تھا، کھلونوں میں الجھا رہا تھا، جیب میں بڑے چند روپے دے کر خوش کر رہا تھا۔ چھٹی کے آخری دنوں میں جیب میں چند روپے ہی تو ہوتے ہیں، لیکن آج وہ بھی اپنی ضد پر اسی طرح اڑا ہوا تھا جیسے میری مجبوری مجھے سعودی لے جانے پر اڑی ہوئی تھی۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش میں اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتا، کاش میں جاتا ہی نہیں، بچوں کے ساتھ ہی رہتا۔ لیکن ہر خواہش کی تکمیل اور ہر خواب کی تعبیر کہاں ہوتی ہے؟ میرے ساتھ جڑے نصیب اور ذمہ داریوں کے بیچ جذبات کی گنجائش کہاں تھی؟ اللہ کے فیصلے پر سر تسلیم ہم اپنے جذبات کو ناشتے کے ہر نوالے کے ساتھ اتار رہا تھا، اور ابھی ناشتے کی پلیٹ میں آخری لقمہ بچا ہی تھا کہ باہر کار ہارن بجاتے ہوئے مجھے لے جانے کے لیے آ پہنچی۔ کار کی آواز میں اس قدر سوز اور ہارن میں ہجرت کی ایسی وحشت تھی کہ آخری لقمہ حلق سے نہ اتر سکا۔ بیگ اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، کونے میں کھڑی بیٹی نے سوال کیا، ابو آپ کب آئیں گے؟ اس کا یہ سوال دل کو چھلنی کر گیا۔ میرا ضبط ٹوٹتا تو پاس ہی کھڑی ماں، بہن، بیوی کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب امٹ پڑتا۔ اپنے آنسوں کو پی کر، غموں کو چھپا کر، بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے زبان سے صرف اتنا ہی کہہ نکلا کہ جلد ہی۔ بیٹی کو خوش رکھنے کے لیے میری زبان سے جو لفظ نکلا، یہ ایک ایسا سفید جھوٹ تھا جس کو صرف میرا دل ہی جانتا تھا۔ اماں میرے سامنے تو نہیں روتی، لیکن میرے جانے کے بعد یہ کہہ کر رو پڑتی کہ میرا بیٹا ہر بار یہ کہہ کر سعودی واپس چلا جاتا ہے کہ یہ آخری الفاظ سفر ہے، لیکن ہر سفر پر ضرورت اپنا منہ کھولے، ہاتھ پھیلائے، سینہ تانے ایسے کھڑی ہوتی ہے کہ مجبور ہو کر پھر وہ اسی اداس سفر پر واپس لوٹ جاتا ہے۔ سعودی عرب کی کمائی سے گھر کی تنگی ختم ہوئی تو چھت کا سلیب باقی تھا، سر پر چھت ہوتی تو جوان بہن کا نکاح باقی تھا، بہن کا گھر بسا تو بھائی کی تعلیم باقی تھی، بھائی پیروں پر کھڑا ہوا تو باپ کا علاج باقی تھا۔ پرانی ذمہ داریوں کی تکمیل کے بعد تھوڑی سی مہلت ملی تو ماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھایا کہ اماں اب یہ آخری سفر ہوگا۔ 2 سال بعد جب لوٹا تو ایک نئی ذمہ داری نے جنم لیا، اور ایک نئی ذمہ داری کو بالغ ہوتے دیکھ کر پھر سے قسم توڑ دی کہ اماں بیٹی بڑی ہو رہی ہے، اس کے نکاح کے لیے پھر جانا ہوگا۔
اس کی اس بے بسی اور قربانی پر کلیجہ پھٹ گیا، لیکن اس بار وہ حلوے کی جگہ صرف اپنی دعائیں لے کر واپس آیا۔ اچار کی جگہ صرف سیرپ لے کر گیا، یہ کہتے ہوئے کہ اماں شوگر بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہے کہ اب حلوے کی دوا کی ضرورت نہیں۔ میرے بیٹے کے اس 30 سالہ جدوجہد کے باوجود بھی نہ اس گھر کی ضرورت پوری ہو سکی اور نہ ہی میرے بیٹے کا آخری سفر کی حسرت۔ سعودی عرب جانے کے بعد گھر کی پوری کفیت بیگم ہمیشہ مجھے لکھ بھیجتی، اس لیے مجھے پتہ تھا کہ اماں اس بار بھی ہمیشہ کی طرح روتی ہوں گی، بچے اداس ہوئے ہوں گے۔ گھر، گاؤں، بیوی، بچے، اماں ابا کی انہی تمام باتوں کو یاد کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ پتہ ہی نہیں چلا ایئرپورٹ پہنچ کر سامان کو لگیج میں ڈالنے کے بعد کسٹم آفیسر کے سامنے پاسپورٹ لے کر کھڑا ہو گیا۔ کسٹم آفیسر کے سامنے پاسپورٹ لے کر کھڑا ہو گیا اور وہ اپنے چشمے کے اوپر سے مجھ پر ایک تحقیقی نظر ڈالتے ہوئے پاسپورٹ پر اس شدت سے مہر لگائی جیسے کسی جج نے ایک لمبی سنوائی کے بعد سزا سناتے ہوئے اپنی قلم توڑ دی ہو اور اس آخری مرحلے اور فیصلے کے بعد واپسی کے سارے راستے بند ہو گئے ہوں۔ ایک سزا یافتہ مجرم کی طرح ہاتھوں میں پاسپورٹ اٹھائے بوجھل قدموں سے ویٹنگ لاؤنج میں جا بیٹھا۔ ملک چھوڑنے سے پہلے آخری فون کرتے ہوئے بیگم اور اماں کو خدا حافظ کہتے ہوئے سیٹ بیلٹ باندھ لیا، لیکن بیگم کا آنسو میں بھیگا ہوا لہجہ اور اماں کی بیٹھی ہوئی آواز یہ ثابت کر گئی کہ ہجرت وقت کا دیا ہوا ایسا زخم ہے جو بھر بھی جائے تو اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ اور پھر جہاز ٹیک آف کر گیا، کیونکہ ہجرت ہمیشہ وجود کی ہی ہوا کرتی ہے، دل اور رشتے کبھی ہجرت نہیں کیا کرتے، یہ اپنی زمین میں ہی پیوست رہتے ہیں، بلکہ ہجرت کے بعد ماں باپ، بیوی، بچے، گھر بار، گاؤں، ملک سے محبت کا رشتہ اور بھی گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ گلی کا وہ پتھر بھی عزیز لگتا ہے جس سے کبھی چوٹ لگی ہوتی ہے۔ سعودی عرب پہنچتے ہی آنکھوں کی ساری رنگت، سارے نظارے، ساری ہریالی اس ملک کی زمین کی طرح صحرا میں بدل گئی۔ پھر سے وہی زندگی شروع ہوئی جسے چھوڑ کر گیا تھا، وہی عربیوں کی تال جھال، وہی ان کی آوازیں، وہی ان کی سنائی۔ اور یہ 2 سال کا مقدر بن گیا۔ پورا ہفتہ تو کام میں گزر جاتا، لیکن جمعے کو روم کی تنہائی ڈھسنے لگتی۔ آج شام کو بچوں کی اس قدر یاد آئی، دل ایسا گھبرایا کہ روم سے باہر نکل گیا اور سمندر کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی سمندر کے کنارے جا بیٹھا اور سوچا شاید سمندر کی لہروں میں کھو کر کچھ غم کو ہلکا کر سکوں۔ شام میں سمندر کے کنارے ریت پر بیٹھا سمندر کی لہروں پر اور اس کے ساحل پر سر ٹپکتا دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بھی میری طرح غم تنہائی کا ماتم اور ہجر کا شکوہ کر رہی ہے۔ یہ بھی پردیسی مسافر کی طرح سمندر میں میلوں کا سفر طے کر کے موجوں سے لڑتے ہوئے ساحل سے ٹکرا کر اپنے وجود اسی طرح خاک میں ملا رہی ہیں جس طرح ایک پردیسی سات سمندر پار آ کر مجبوریوں اور ضرورتوں سے لڑتا ہوا اپنا وجود مٹی میں ملا دیتا ہے۔ ساحل پر سر ٹکراتی ان لہروں اور ہواؤں سے اٹھنے والی آواز میں ایسا سوز و غم تھا جیسے کوئی ماں اس درد سے کرہ رہی ہو جس کے بے گناہ بیٹے کو زعفرانی بھیڑ نے پیٹ پیٹ کر مار دیا ہو۔ سوچا تھا ساحل سمندر جا کر اس کی ٹھنڈی ہواؤں اور اس کی بل کھاتی لہروں سے لطف اندوز ہو کر غم تنہائی کو کچھ کم کر سکوں گا، لیکن یہاں کی اداس شام اور سر پٹکتی لہروں نے میرے غم کو اور ہی بڑھا دیا۔ گھبرا کر وہاں سے اٹھا، روم پر واپس آیا، بیوی کو فون لگایا تو چھوٹا بیٹا ابو ابو کہہ کر رو رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت ایک جھوٹ بیٹی سے بولا تھا کہ جلد ہی آؤں گا، اور اب دوسرا جھوٹ بول کر اپنے بیٹے کو بہلا رہا ہوں کہ بازار سے آپ کے لیے
کھلونے لینے آیا ہوں۔ اس معصوم نے میرے اس جھوٹ کو سچ سمجھ کر اپنا آنسو پونچھ لیا، اور آج وہ 1 سال سے میری راہ تکتے ہوئے اپنے کھلونوں کے انتظار میں بیٹھا، باہر رکنے والی ہر گاڑی کی طرف دوڑ کر آتا ہے اور پھر مایوس واپس لوٹ جاتا ہے، اور وہ باپ ہے کہ لوٹنے کو تیار ہی نہیں۔ معصوم بیٹے کی مایوس آنکھوں کو سوچ کر دل خون کے آنسو رو پڑتا تھا۔ ہائے رے میری مجبوری کہ بیٹا جھوٹ کو سچ مان کر کھلونے کے انتظار میں 2 سال گزار دیتا ہے، اور باپ اپنی مجبوری۔ اس بار جب گھر گیا تو سعودی عرب کی تپتی ریت اور بیماریوں نے اس قدر نچوڑ دیا تھا کہ آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ جو کسی سے نہیں ہارتا وہ دکھ سے ہار جاتا ہے۔ مہنگی دوائی، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور گھر کے بھاری اخراجات کے مد نظر لوگوں نے علاقائی روایت کے مطابق مجھے بھی یہی مشورہ دیا کہ بیٹے کو سعودی عرب بھیج دو۔ لیکن سعودی عرب سے نکلتے وقت میں روایتی کشتی کو اس خوف سے جلا کر آیا تھا کہ اب میرے بعد کہیں یہ کشتی میرے بچوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، اس لیے اب پردیس لوٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن مجبوری اور ضرورت پھر کہیں میرا ایمان نہ توڑ دے، اس خوف سے پھر میں نے اپنے عزم کو مضبوط کیا اور اپنے عزم کو چٹانوں سے مضبوطی دی۔ سعودی عرب جانے والے مشورے اور خیال کو اپنے دل و دماغ سے میں نے کھرچ کر نکال دیا، بیماریاں اور پریشانیوں سے سمجھوتا کیا، ضروریات کو کم کیا، ہر ممکن حد تک بچت کی، بیٹے کی تعلیم کو فوقیت دی، اس کے ہر قدم پر مقدم قدم رکھا۔ جب وہ میڈیکل کے بعد میڈیکل آفیسر بن کر گھر لوٹا تو سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ میری ساری قربانیاں، پریشانیاں بیٹے کی کامیابی کے آگے چھوٹی ہو گئیں۔ اس وقت اگر میں اپنی وقتی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بیٹے کو سعودی عرب بھیجتا تو آج وہ بھی میری طرح کسی سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنی مجبوری اور تنہائی کا شکوہ کرتا، بیوی بچوں کی محبت و قربت سے دور شب تنہائی کاٹتا، اور پھر آخر عمر میں گھر بیٹھ کر اپنی قسمت کا رونا روتا۔ یہ باعزت، تعلیم یافتہ اور پرسکون زندگی اس کا مقدر نہ بن سکتی۔ جب بیٹا ڈاکٹر بن کر گھر میں آیا تو میں نے اپنا سینہ فخر سے تان لیا۔ میری بیوی، میری ماں، ہم بہت خوش تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید اب زندگی کے اگلے لمحے بہت سکون سے گزریں، کیونکہ میں نے جو کچھ کمایا تھا، جو کچھ میں ان کے لیے لے کے آیا تھا، وہ سب میں نے ان پہ قربان کر دیا تھا اپنی اولاد پر۔ پھر گھر میں مشورہ ہوا کہ شادی کرتے ہیں، تو ماں اور بیگم بولی کہ نہیں، پہلے بیٹے کی بڑی دھوم دھام سے خوشی سے شادی کرتے ہیں، بیٹی کی شادی بعد میں کریں گے۔ میں نے بھی یہی غنیمت جانا۔ ہم نے بڑی خوشی سے اپنے بیٹے کی بڑے فخر سے شادی کی، اور میں اپنے آپ پہ بہت پراؤڈ فیل کرتا تھا کہ میری آج کمائی جو کچھ بھی ہے میں نے اس بیٹے پہ لگا دی۔ مجھے اپنے آپ پہ بہت فخر تھا، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ بیٹا شادی کے بعد ہی بہت جلدی بدلنا شروع ہو گیا۔ بیٹے کی شادی پہ بہت زیادہ خرچ آ چکا تھا، بیوی کا زیور بھی کافی زیادہ بک چکا تھا، کیونکہ ابھی بیٹے کی سیلری بہت کم تھی۔ بیٹا کماتا تھا، محنت تو کرتا تھا، لیکن اس نے سب کچھ اڑا دیا اپنی شادی پر۔ بہت زیادہ دھوم دھام سے شادی ہوئی، بہت زیادہ خرچہ ہو گیا۔ بعد میں جب بیٹے کی باری آئی تو بیٹا آہستہ آہستہ ہمارے گھر سے لا تعلق ہوتا گیا، اپنی ذمہ داریوں سے، ہماری ذمہ داریوں سے لا تعلق ہوتا گیا۔ بیٹی کا بوجھ ابھی سر پہ تھا، چھت تو اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی، لیکن بیٹی کا بوجھ سر پہ تھا، اور بیٹی کو کیسے اتنی شان و شوکت سے نہ بیاہتا
کہ جو لوگ بیٹے کی شادی میں آئے تھے وہ کیا کہتے، دن رات اسی غم میں بدل گئے۔ ایک دفعہ اس پردیسی نے پھر سے ہمت کی، پھر سے اپنے بڑھاپے کو جوان کیا اور دوبارہ سے سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ پھر وہ نہ جسم تھا، نہ وہ جان تھی، نہ وہ محبت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ پیچھے بیمار ماں کو اور بوڑھی بیوی کو، جوان بیٹی کو چھوڑ کر آیا تھا۔ ایک دفعہ پھر وہی مرحلہ شروع ہو گیا۔ اب تو ایسے لگ رہا تھا کہ بیٹی کی شادی کر کے اب یہ انسان تابوت میں ہی پاکستان واپس جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ بیٹی کی شادی بہت دھوم دھام سے کی۔ پیچھے کون بچا؟ بوڑھی ماں اور بوڑھی بیوی اور میں۔ پھر اس کے بعد دل میں کوئی خواہش نہیں تھی۔ ایسا ہی لگتا تھا کہ اب یہ آخری 5 سال، نہ جانے کیوں زندگی کے آخری 5 سال ہوں گے۔ ان دنوں ماں بھی چل بسی، بیوی مزید اکیلی ہو گئی۔ اب کوئی اور سہارا نہیں تھا میری بیوی کے پاس، اور میرے پاس میرا بیوی کا سہارا، اور میری بیوی کے پاس میرا سہارا تھا۔ جیسے ہی 5 سال گزر گئے، میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں یوں ہی سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا۔ یہ تھی میری کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ نیچے دیے گئے نمبر واٹس ایپ میں اگر کوئی بہن بھائی اپنی کہانی، اپنی زندگی کا کوئی واقعہ بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں، وائس میں بھی اور لکھ کر بھی۔ اللہ حافظ۔ ਆ ਪਰਦੇਸੀ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਖਾਲੀ ਵਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੰਧਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੁਲ ਤੇਰਾ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਏ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਚੀਕ ਰਿਹਾ ਏ, ਭੈਣਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ, ਵੀਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਦਾਸ ਏ, ਰੱਖੀ ਸਭ ਨੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਏ, ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਸਜਣਾ ਸੁੰਝੇ ਡੇਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਖਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਸਾਥ ਨਿਖੇੜੇ, ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇੜੇ, ਛੱਡ ਗਏ ਸਾਥ ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਗ ਬਨੇਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਮਸਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਮਾਨੀ ਤਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਆ ਜਾ ਚੰਨਾ ਵਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਸਜਣਾ ਸਾਡੀ ਰੌਣਕ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹਾਵਾਂ ਹਾਸੇ ਖੋ ਲੈਣੇ, ਰਾਵਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ, ਦਰਦ ਚੁਫੇਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। Style. Style is the answer.